اور خدا کی قسم ولی تو ولی ہے، ان کے در کے کتے کو مردہ بولے تو کافر۔ اور خدا کی قسم ولی تو ولی ہے، ان کے در کے کتے کو مردہ بولے تو کافر۔ قرآن ہے، اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَیْهِ بِالْوَسِیدِ، قرآن میں، اور ان کا کتا چوکھٹ پہ پاؤں پھیلائے بیٹھا ہوا ہے۔ ارے عقل کی اندھو، ولی تو زندہ، جو ان کے در پہ کتا پڑا ہو جائے وہ کتا بھی زندہ۔ یہ مقام ولایت ہے، اللہ تو ولی کو مرنے نہیں دیا اور ان کے در پہ جو کتا پڑا ہے اس کو بھی زندہ رکھ دیا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ سگے درگاہ ہے میرا شو چخائی قرب ربانی، کہ بر شیراں شرط دارت سگے درگاہ ہے جیلانی۔ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہو تو غوث کے در کے کتے بن جاؤ۔ کتا اللہ کے ولی کے در کا کتا، یہ تمہارا کتا نہیں ہے، یہ ولی کے در کا کتا ہے۔ اللہ کے محبوبوں کے در کے کتے جو ہوتے ہیں، اور کتے ہونے میں بڑا فائدہ ہے۔ بلدیا والے کتے پکڑنے نکلتے تھے، ان کتوں کو بلدیا والے پکڑ کے لے کے جاتے جن کے گلے میں پٹا نہیں ہوتا۔ اب کتے بھی پہچانتے ہیں ہمارے واسطے آئے، ادھر بھاگ ادھر بھاگ ادھر بھاگ، مگر ایک صاحب کا کتا ہمارے آرام سے بیٹھ کے اپنی برادری کا حشر دیکھ رہا، سارے کتوں کو پکڑ کے لے جا رہے ہیں، وہ کتے کو نہیں پکڑ رہے۔ میں نے کہا بھائی پوروں کو پکڑ رہے ہیں، اس کو کہیں کو نہیں پکڑتے؟ بولے حضرت اس کے گلے میں پٹا ہے۔ پٹا ہوا تو کیا ہوا؟ تو بولے پٹا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہ آوارہ نہیں ہے، اس کا مالک موجود ہے۔ بولے تو خدا کی قسم اہل سنت والجماعت وہابیوں سے اس لیے بچے رہتے ہیں کہ ان کے گلے میں غوث کی غلامی کا پٹا ہے، ان کے گلے میں غوث۔ جو اپنے گلے میں اولیاء اللہ کی غلامی کا پٹا ڈال لیتے ہیں، بلدیا والے ان کتوں کو نہیں پکڑتے، جماعت والے ہم کو نہیں پکڑتے۔ پھر ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اس روئے ارض پہ سب سے زیادہ کسے تھی؟ اہل بیت کو اور صحابہ کو علیہم السلام اجمعین۔ کیا ان میں سے کسی نے اپنے آپ کو سگے مدینہ کہا، مدینے کا کتا؟ بالکل نہیں کہا۔ ان کو نہیں پتا تھا کتا وفادار جانور ہے؟ یہ آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے، اور پھر وہ کہتے ہیں جی وہ صحابہ کہف کے کتے کا ذکر موجود ہے قرآن میں، تو اس سے ہم لیتے ہیں۔ وہ تو صرف اتنا ذکر ہے کہ وہ کتا جو ہے وہ غار کے دہانے کے اوپر ہے، قطعاً اس میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ اپنے آپ کو کتا کہنا شروع کر دیں، بس ایک ذکر ہے۔ تو سر ایک اور کتے کا بھی ذکر ہے قرآن کے اندر، وہ آپ کیوں بھول گئے ہیں؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں علماء سو کو اللہ نے کتے کی مثال بیان کیا ہے کہ یہ وہ کتے ہیں کہ بلعام بن باورا کا ذکر ہے۔ المستدرک الحاکم میں صحیح سند سے ابن مسعود کا قول ہے کہ یہ بلعام بن باورا، بعض جگہ بلعام بن باورا بھی آتا ہے، بلعام بن باورا ایک یہودی عالم تھا، بہت بڑا عالم تھا، لیکن پستی میں گر گیا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی مثال ہے جیسے کتا زبان ہانپتا ہے، اس پہ لوڈ کوئی بوجھ ڈالیں تب بھی زبان ہانپے، نہ ڈالیں تب بھی، یعنی وہ دنیا کی پستی میں گر گیا۔ تو وہ بھی تو ایک کتا ہے، یہ بھی مثال بیان ہوئی ہے۔ اور سنن ابی داؤد میں تو حدیث ہے کہ میری امت کے 72 گروہ دوزخ میں جائیں گے اور میری امت میں ایسی بدعات پیدا ہوں گی، اسی حدیث میں آگے الفاظ ہیں، جیسے کتا کسی کو کاٹ جائے باولا اور اس کے ایک ایک ریشے میں بدعات داخل ہو جائیں جیسا کہ وہ کتے کا زہر، ایسے میری امت میں بدعات فرقوں میں داخل ہوں گی۔ تو یہ فرقے میں بدعت جس کتے کے کاٹنے سے ہوتی ہے، وہ کتا کون سا ہوتا ہے؟ ارسیشن کتا ہوتا ہے؟ کون سا ہوتا ہے؟ مولوی ظاہر بدعت تو وہی جاری کرے گا نا جو دین کا کسٹوڈین بنا ہوا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی کتے کی مثال بیان کی ہے۔ تو کتے کی وفاداری کو آپ بنیاد بنا کے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، تو کیا مولا علی نے کبھی یہ وفاداری دکھائی ہے اس طرح کی؟ تو آپ پھر بتا دیں کہ آپ کو زیادہ وفاداری سمجھ آ گئی ہے۔
آپ مولا علی سے بڑھ کے عاشق رسول ہیں. آپ ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے بڑھ کے زیادہ جو ہے وہ عاشق رسول ہیں کہ آپ اس طرح کی مثالیں بیان کر رہے ہیں. جی ہم کتے کی وفاداری لیتے ہیں. اچھا پھر لیم ایکسکیوزز بھی وہ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی مولا علی کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے مرہب کے خلاف ریڈز پڑھا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر ہوں. ٹھیک ہے، تو شیر بہادری کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے حمزہ ابن عبد المطلب کو نبی الاسلام نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا شیر. اب شیر بھی تو دیکھیں شیر کی بھی دم ہوتی ہے، اس کے بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو آپ شیر تو کہہ لیتے ہیں اس کو. تو وہ شیر بہادری کی علامت کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو شیر بھی حرام ہے. تو صحیح حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جتنے درندے ہیں گوشت خور وہ حرام ہے، شیر حرام ہے. اگرچہ وہ حرام ہے لیکن مثال کے طور پہ بیان کرنا ٹھیک ہے. تو سر شیر کی مثال تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور میں ایک معصومانہ سا سوال کرتا ہوں، کسی کو کہا جائے شیر کا پتر تو وہ خوشی ہوتا ہے نا. اور اگر کسی کو وہ کہا جائے جس کے نام کا آپ دفاع کر رہے ہیں، آپ کو ہی کہہ دیا جائے یا آپ کے بچے کو کہہ دے کہ یہ مدینے کے کتے کا پتر ہے، تو میرے خیال آپ کو میری بات کا جواب مل جائے گا. یہ نٹوریس مثال ہے اور قرآن و حدیث میں نٹوریس مثال کے لیے استعمال ہوا ہے. کتے کی مثال نٹوریس آئی ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر اس میں رحمت کے فرشتے ہی داخل نہیں ہوتے. صحیح مسلم میں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے جبرائیل نے وعدہ کیا ایک وقت فلاں وقت پہ آؤں گا. اللہ کے نبی کے ہاتھ میں لکڑی، آپ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے اور وہ وقت آ گیا، جبرائیل نہیں آئے. اللہ کے نبی نے لکڑی پھینک دی اور کہا نہ تو اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے نہ اللہ کے فرشتے اللہ کے ایلچی وعدے کے خلاف کرتے ہیں. پھر آپ نے ادھر ادھر دیکھا، ایک کتے کا بچہ آپ کو اپنی چارپائی تخت کے نیچے بیٹھا ہوا نظر آیا. آپ نے پوچھا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ اس جگہ کب آیا ہے؟ یہ اس جگہ کب آیا ہے؟ ان کے ملنگوں کو علم غیب ہے، ان کے بے نمازوں کو علم غیب ہے، ان کے ننگوں کو علم غیب ہے، عزتوں کے ڈاکوؤں کو علم غیب ہے. اور یہ مومنوں کی ماں عائشہ ہے جس کے بارے میں نبی سے جب پوچھا گیا سب سے زیادہ مخلوق میں پیار کس سے کرتے ہو؟ کہا اپنی بیوی عائشہ سے کرتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہا. یہ عائشہ مومنوں کی ماں عائشہ، عظیم ترین کائنات کی عورت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کی قسم اے نبی مجھے نہیں پتا یہ کب آیا. تمہاری رابعہ بصری کو بھی علم غیب ہے، عدی کلندری کو بھی علم غیب ہے، اور یہاں مومنوں کی ماں عائشہ فرما رہی ہے مجھے نہیں پتا یہ کب آیا. تو اس کو حکم دیا نبی نے باہر نکالنے کا، باہر نکال دیا گیا. اسی وقت جبرائیل آ گئے. ذرا حدیث کو غور سے سننا، یہ حدیث کے عقیدوں کا آپریشن کرے گی. جبرائیل آ گئے. نبی نے پوچھا تو اپنے وعدے پر نہیں آیا؟ کہا اللہ کے نبی یہ جو کتا آپ کے گھر میں تھا اس نے مجھے روک رکھا تھا، ہم اس گھر میں نہیں جاتے جہاں کتا یا تصویر ہو. یہ کتا کہاں کا تھا؟ بولو کتا کہاں کا تھا؟ مدینے کا کتا. جہاں مدینے کے کتے ہوں وہاں رحمت کے فرشتے، اور جہاں غوث پاک کے کتے ہوں. یہ کتا کس کا بنایا ہوا؟ جی یہ کتا اللہ کا بنایا ہوا. جہاں اللہ کے بنائے ہوئے کتے ہوں وہاں فرشتے، اور جہاں مولوی خود اپنے آپ کو کتا بنا دے میں کتا ہوں. یہ احمد رضا خان صاحب بریلوی ہدایت بخشش صفحہ 60 پر کہتے ہیں تیرا یہاں کون پوچھتا ہے اے رضا، تجھ جیسے 1000 کتے پھرتے ہیں. وہ کہتے میں بھی کتا ہوں. الیاس قادری صاحب کہتے ہیں کہ میں تو غوث پاک کے کتوں کا بھی کتا ہوں، صرف کتا نہیں کتوں کا بھی کتا ہوں. تو کیا نعوذ باللہ یہ انٹرنیٹ جو ہے کیا یہ سائنس میرے غوث پاک سے بڑھ گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک. اب دیکھو اس وقت میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، الحمدللہ میرے ان عیسائی بھائیوں کو جو دنیا میں مجھے سن رہے اور ان کی خوشیاں حاصل کر رہا ہوں. تو کیا میں غوث پاک سے بڑھ گیا؟
نہیں نہیں، میں تو غوث پاک کے قدموں کی خاک کا بھی غلام ہوں، خاک کی بھی خاک ہوں، ان کے کتوں کا کتا ہوں، جو کچھ ملا ان کے صدقے، یہ دعوت اسلامی ہے ان کے غلاموں کا۔ نانوتوی قاسم نانوتوی صاحب فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں، ہو میرا شمار سگانے مدینہ میں، مروں تو مجھے کھائیں مدینے کے مور و مال۔ میرا شمار کن میں ہو؟ سگانے مدینہ۔ یہ فارسی کا لفظ ہے، سگ کا مطلب کیا ہے؟ کتا۔ میرا مدینے کے، اللہ نے ان کو انسان بنایا، بہترین شکل و صورت کی قدر نہیں، اسی انسان بنتے راضی نہیں جو کتا بن جاندہ چنگا سی۔ ہو میرا شمار مدینے کے کتوں میں۔ پاکستان سیالکوٹ کا ایک پیر ہے، پیر شیخ امین، وہ کہتا ہے میں کتا ہوں آقا کا، اور کتوں کا کام بھونکنا ہوتا ہے، سارے مل کے بھونکو۔ پیر امین بھی بھونکتا ہے، باقی مجمع بھی بھونکتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گورا ہے یا کالا ہے یہ دیس محمد والا ہے، یہ سارے جگ سے نرالا۔ آقا جی کا کتا ہے، گورا ہے یا کالا ہے، تو آقا جی کی عظمت کے سامنے ہمارے تو کچھ نہیں ہے، تو آقا جی کے کتے بن کے ہو ہو کرو۔ اللہ کہتا ہے میں نے انسان بنایا، بہترین بنایا، اچھی شکل و صورت دی۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اے انسانوں، یہ قسمیں کھا کھا کر اللہ تمہاری بہترین شکل و صورت کی باتیں کرتا ہے، تمہاری اچھی تخلیق کی باتیں کرتا ہے، لیکن یہ کتوں سے پیار کرنے والے، وہ اتنا سا کتا تھا، کتے کا بچہ چھوٹا سا جو نبی کی چارپائی کے نیچے تھا، اور جب اتنے بڑے بڑے مولوی کہیں کہ ہم کتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، میں نے ایسی کتے سب کے اندر میں بھی کتا۔ یہ نظر والا کتا شہر بغداد میں جہاں بیٹھتا 30-40 کتے اس کی مجلس میں عدد کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے۔ بھائی یہ کتا بننا عظمت نہیں، انسان بننا عظمت ہے۔ اور اگر آپ کہو کہ نہیں جناب آپ نہیں سمجھتے یہ محبت کی انتہا ہے کتا بننا، تو آؤ میں پوچھتا ہوں ابو بکر سے زیادہ کسی اور کو محبت نبی سے ہو سکتی؟ کیا کبھی ابو بکر نے بھی یہ دعویٰ کیا میں رسول پاک کا کتا ہوں؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ صحابہ میں سے کسی نے کہا، تابعین میں سے کسی نے کہا، تبع تابعین میں سے کسی نے کہا، محدثین میں سے کسی نے کہا؟ یہ بیماری یا دیوبند سے چلی ہے یا بریلی سے چلی ہے؟